والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. محترم حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگوں نے قواعد الاربع کے 2 قاعدے مکمل کر لیے ہیں، جس میں شرک کے تعلق سے بہت ساری معلومات ہم نے حاصل کی، جس کا سیکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری تھا۔ سب سے پہلے قواعد الاربع کے اندر جو پہلا قاعدہ ہے، ہم نے اس میں معلوم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان تشریف لائے تھے، وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تدبیر کرنے والا ہے، اور اسی طرح زندہ کرنے والا، موت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ وہ لوگ مشرکین مکہ اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے، لیکن ان کا اس بات کو اقرار کرنا ان کو اسلام میں داخل نہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑیں اور ان کو کافر کہا۔ محترم حاضرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننا ضروری ہے، لیکن رب ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا معبود ماننا، معبود حقیقی ماننا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح اس کے اسماء و صفات میں اس کو اکیلا جاننا یہ بھی ضروری ہے، تبھی جا کر آدمی مومن ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے یہ بات معلوم کیا کہ مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، جبکہ تم مانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مدبر ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود تم لوگ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم ان بتوں کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کرے۔ محترم حاضرین، قربت کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کہا، اور اسی طرح سفارش کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا بتوں کی عبادت کرنا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مشرکین مکہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سفارش کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب تیسرے قاعدے میں ہم کو کیا معلوم کرنا ہے؟ تیسرے قاعدے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مشرکین مکہ کن کن بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اسی طرح ان کی عبادت کے مختلف طریقے کیا تھے، کن کن لوگوں کی عبادت یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تیسرے قاعدے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، منہم من یعبد الملائکہ ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار ومنہم من یعبد الشمس والقمر۔
مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ جن لوگوں کے درمیان تشریف لائے وہ لوگ مختلف معبودوں کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا، مختلف طریقوں کی عبادت وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ منہم من یعبد الملائکہ، مشرکین مکہ میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الانبیاء، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو انبیاء علیہم السلام کی پرستش کرتے تھے، والصالحین، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو صالحین، اولیاء، نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پتھروں کی اور پیڑوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ومنہم من یعبد الشمس والقمر، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان تشریف لائے اور اللہ کے نبی کو جب مبعوث کیا گیا تو یہ اپنی عبادت میں مختلف تھے، متفرق بتوں کی عبادت، اور مختلف جو ہے انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی، اور اس کے بعد محترم حاضرین فرماتے ہیں وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تفریق کے سارے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ مشرکین جو ہوتے ہیں حقیقت میں بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ شرک کی سب سے بڑی قباحت، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ان کا معبود ایک نہیں ہوتا، ان کے معبود ایک نہیں ہوتے، نہ ان کے رسم و رواج ایک ہوتے ہیں، نہ اسی طرح ان کے تہوار ایک ہوتے ہیں، ہر چیز میں الگ الگ چیزوں کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، برخلاف توحید پرست کے۔ توحید پرست کیا کرتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساری عبادتوں کو اسی کے لیے خاص کرتا ہے۔ تو لہٰذا مشرکین مکہ کی یہ سب سے بڑی برائی تھی کہ وہ ایک معبود میں جمع نہیں ہوتے، یعنی مختلف عبادتوں کو وہ انجام دیا کرتے تھے اور مختلف معبودوں کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا بہت سارے ارباب جو متفرق ہیں، جو بہت سارے رب جو الگ الگ ہیں، وہ بہتر ہیں کیا ایک اللہ جو واحد ہے، جو زبردست اور قہار ہے، کیا وہ بہتر ہے؟ محترم حاضرین، ظاہر سی بات ہے جو متفرق ارباب ہیں وہ بہتر کبھی ہو نہیں سکتے، اور ایک اللہ ہی بہتر ہو سکتا ہے، اور یہی درست عقیدہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مشرک جو ہیں ان کی عبادتیں مختلف تھی، ان کی عبادت متفرق تھی۔ کوئی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتا، تو کوئی ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو پکارتا، کوئی عزیر علیہ السلام کو پکارتا، اور اسی طرح ان میں سے بعض لوگ صالحین کی پرستش کیا کرتے تھے، اور بعض لوگ انبیاء علیہ السلام کو پکارتے۔ ان میں سے کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی مجوسی تھا، کوئی نصرانی تھا، یعنی عبادتوں میں یہ لوگ مختلف تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تفریق کے سارے لوگوں کو اللہ کے نبی نے مشرک کہا، سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا، اور سارے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی۔ تو محترم حاضرین، اب جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں، جو مزاروں کی عبادت کرتے ہیں، جو صالحین کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح جو چوکھٹوں کی عبادت کرتے ہیں، جو چبوتروں کی عبادت کرتے ہیں، جو ولیوں کی اور پیروں کی عبادت کرتے ہیں اور بزرگوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، تو محترم حاضرین، کیا یہ کفر میں مبتلا نہیں ہے؟ کیا یہ شرک میں مبتلا نہیں ہے؟ تو لہٰذا ان کا جواب یہ ہے، اور ان کو جواب یہ دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے تو ان کے بت مختلف تھے، ان کے معبود مختلف تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے ساتھ جنگ کی، سارے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے لڑائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی عبادت کرنے والے اور اسی طرح درختوں کی عبادت کرنے والے، ان میں اور انبیاء اور صالحین اور فرشتے اور انبیاء کی عبادت میں اللہ کے نبی نے تفریق نہیں کی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا، بلکہ ان سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرک کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ تو محترم حاضرین، اس بات کا علم ہوا کہ جس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور اللہ کے نبی جس وقت مبعوث ہوئے، اس معاشرے میں شرک صرف ایک قسم کا نہیں تھا، بلکہ بہت سارے شرک ان لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ مختلف شرک میں یہ لوگ مبتلا تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام، صالحین، ولیوں اور نیک لوگوں کو پکارا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يفرق بینہم والدلیل قولہ تعالی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ مختلف بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑیں، بغیر تفریق کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ محترم حاضرین، فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہاں تک کہ کسی قسم کا شرک باقی نہ رہے، آپ جو ہے جنگیں لڑتے رہیں، آپ لوگوں کے ساتھ قتال کرتے رہیں، کسی بھی قسم کا شرک باقی نہ رہے، چاہے وہ شرک اولیاء کے ساتھ ہو، انبیاء کے ساتھ ہو، فرشتوں کے ساتھ ہو، جنات کے ساتھ ہو، بتوں کے ساتھ ہو، درختوں کے ساتھ ہو، سورج اور چاند کے ساتھ ہو، کسی بھی قسم کا شرک ہو، آپ ان لوگوں کے ساتھ لڑیں اور اس کا خاتمہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارے کی ساری عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، دین کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے، یعنی تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے۔ مشرکین مکہ جن جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو محترم حاضرین، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بغیر تفریق کے اللہ کو چھوڑ کر لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سارے لوگوں کے ساتھ آپ قتال کریں۔ تو محترم حاضرین، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بن کر آئے تو اس وقت لوگ جو ہے اپنی عبادتوں میں متفرق تھے، اپنے معبودوں میں متفرق تھے، الگ الگ معبودوں کو پوجا جاتا تھا۔ اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاند اور سورج کی عبادت کی دلیل کیا ہے؟ اس زمانے میں جو سورج اور چاند کی عبادت کی جاتی تھی اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں رات اور دن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ سورج اور چاند یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ ان کو پیدا کرنے والی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بنا کر بھیجے گئے اس وقت لوگوں کا یہ حال تھا کہ لوگ جو ہے باقاعدہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور اسی طرح چاند کی پوجا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے کے لیے، شرک کے راستے کو بند کرنے کے لیے، شرک کی راہوں کو ختم کرنے کے لیے، شرک کو بند کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کو تلقین کی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے منع کیا۔
خصوصاً نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے روکنا چاہتے تھے۔ شرک کے جتنے راستے ہیں، شرک کی جتنی راہیں نکلتی ہیں، شرک کی جتنی شقیں نکلتی ہیں، ان تمام راستوں سے امت مسلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکنا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے طلوع ہونے کے موقع پر اور سورج کے غروب ہونے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے روکا۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں آج بھی غیر مسلم سورج کی عبادت کرتے ہیں، سوریہ نمسکار کرتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت عبادت کرنا گویا مشرکین سے مشابہت پائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عبادت سے روکا۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تم نماز نہ پڑھو، اور جس وقت سورج غروب ہوتا ہے ایسے وقت میں بھی تم نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور سورج جب غروب ہوتا ہے تو یہ شیطان کے دو کونوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو شرک کے راستے میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور جن کا عقیدہ کمزور ہو اور جن کی توحید کمزور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بڑی نشانیوں کو دیکھ کر ممکن ہے کہ اس سے وابستہ ہو جائیں، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جائے، اور اس کے بعد جو ہے شرک میں مبتلا ہو جائے، اپنی حاجتوں کو، اپنی مصیبتوں کو ان کے سامنے پیش کرنے نہ لگ جائے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر امت مسلمہ کو نماز پڑھنے سے منع کیا۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو مشرکین کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے امت مسلمہ بھی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر تشریف لائے تھے وہ صرف توحید کی دعوت نہیں تھی، بلکہ توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے روکنا چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی نے شرک سے روکا، اور شرک کے جتنے راستے نکلتے ہیں ان تمام راستوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے، شرک ایسا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک اخفی من دبیب النمل، شرک اتنا باریک ہے کہ جس طرح چونٹی اگر آپ کے بدن میں آ جائے، یا اسی طرح کالے پہاڑ پر اگر کوئی کالی چونٹی اور اس کی آہٹ جو ہوتی ہے کسی کو محسوس نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح انسان کے دل میں شرک سرایت کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے سارے راستوں سے امت مسلمہ کو روکا۔ تو محترم حاضرین، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے اس وقت سورج اور چاند کی عبادت کی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مشرک کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کا کیا مسئلہ ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ اب دلیل پیش کرتے ہیں فرشتوں کی عبادت کے تعلق سے۔ والدلیل قوله تعالی ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہ نبی تمہیں ہرگز بھی اس بات کا حکم نہیں دے گا، اور وہ نبی ہرگز بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر نبیوں کی پوجا کرو، اور اسی طرح فرشتوں کو تم پکارو۔ یہ نبی تمہیں کبھی بھی حکم نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم انبیاء اور فرشتوں کی پوجا کرو۔ محترم حاضرین، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو انبیاء کو پکارتے تھے، اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو فرشتوں کو پکارتے تھے، فرشتوں کو حاجت روا، مشکل کشا، مصیبتوں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، اور اسی طرح ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا سمجھتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر
فرشتوں کی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا جسم بہت بڑا کیا اور اسی طرح ان کو طاقت عطا کی اور ان کو مختلف قدرتوں سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتیں دی تھی، جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوتیں دی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے، تو لہٰذا فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر وہ عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جن کو تم اللہ کے سوا الہ سمجھ کر پکار رہے ہو، یعنی تم جو فرشتوں کو پکار رہے ہو، یہ آسمان اور زمین میں ذرے برابر کے مالک نہیں۔ فرشتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کی عبادت کر رہے ہو، یہ آسمان اور زمین میں ذرے برابر کے مالک نہیں ہے، اور اسی طرح زمین و آسمان میں ان کا کوئی شرکت بھی نہیں ہے اور ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، اور نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں سے کانپ اٹھتے ہیں اور بسا اوقات اللہ کے حکم سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تب ان کی یہ حالت ہے تو یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کی حاجتوں کو کیسے دور کریں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور کیسے کریں گے، یہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو محترم حاضرین، پتہ چلا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، فرشتوں کے تعلق سے سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ان میں سے کوئی بھی یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، فرشتوں میں سے کوئی بھی اگر یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر میں معبود ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں جہنم کی سزا دیں گے۔ کن کو کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فرشتوں کو۔ اگر سارے فرشتوں میں سے کسی نے یہ کہا کہ میں معبود ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں جہنم کی سزا دوں گا، کذالک نجزی الظالمین۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث کیے گئے تھے، ایسے موقع پر لوگ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، فرشتوں کو مشکل کشا، حاجت روا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا سمجھتے تھے، اور اپنی حاجتوں کو، اپنے مطالبات کو اور اپنی ضروریات کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اللہ اور ان کے درمیان فرشتوں کو واسطہ اور وسیلہ سمجھتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ تو محترم حاضرین، ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ فرشتوں کے اندر ذرہ برابر کسی چیز کے یہ مالک نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے، لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، اب مؤلف رحمہ اللہ انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن مخاطب ہو کے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہا تھا کہ تمہاری والدہ اور تم کو مجھے چھوڑ کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، کیا تمہیں اور تمہاری والدہ کو لوگ پکاریں، کیا لوگ تمہاری عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ کیا تم نے ایسی بات کہی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی، میں اس بات کے لائق نہیں ہوں کہ لوگوں کو میں ایسی بات کہوں جو میں حق نہیں رکھتا،
ان کنت قلتہ فقد علمتا، اللہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تو بہتر جانتا تھا. قلتہ فقد علمتا تعلم ما فی نفسی، اے اللہ میرے دل کے اندر جو باتیں ہیں وہ تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرے دل کے اندر جو تیرے نفس کے اندر جو بات ہے وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو غیب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت لوگ جو ہے انبیاء علیہم السلام کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تصور کرتے تھے، اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو خدا تصور کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کی عبادت کی جاتی تھی. تو محترم حاضرین، اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو باقاعدہ پوجا جاتا تھا. اور اسی طرح سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے تو لوگ اس وقت عزیر علیہ السلام کو بھی اپنا معبود تصور کرتے تھے. اور اسی طرح انہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین میں تیسرا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں میں کا اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا ہے. یعنی تینوں کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ پکارا کرتے تھے. تو محترم حاضرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی لوگ باقاعدہ عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کچھ بھی فرق نہیں کیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ انبیاء علیہم السلام کی عبادت الگ ہے اور بتوں کی عبادت الگ ہے. یعنی بتوں کی عبادت کرنے والا سب سے بڑا گنہگار ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی عبادت کرنے والا اس سے کم گنہگار ہے. اللہ کے نبی نے کسی میں بھی تفریق نہیں کیا، بلکہ ان سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک اور کافر کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے ساتھ قتال کیا. تو محترم حاضرین، پتہ چلا مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انبیاء علیہم السلام کے باقاعدہ عبادت کی جاتی تھی. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ دو زاویے ہیں. سب سے پہلا زاویہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر تفریق کے سارے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا اللہ کے نبی کو حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی میں فرق نہیں کیا. بتوں کی عبادت الگ، انبیاء کی عبادت الگ، درختوں کی عبادت الگ، اور اسی طرح صالحین کی عبادت الگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی میں تفریق نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ سارے لوگوں کے ساتھ قتال کریں، اس لیے کہ یہ سارے لوگ مشرک ہیں، سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے حضرات دوسرا زاویہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ بھی فرق روا نہیں رکھا. اللہ کے نبی نے بھی ان لوگوں میں فرق نہیں کیا جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، جو انبیاء کی عبادت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذرہ برابر فرق نہیں کیا، اور سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کہا. محترم حاضرین، اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ کیا کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکار سکتا ہے، یا رسول اللہ المدد کہہ سکتا ہے؟ اور کیا کوئی آدمی یا عبد القادر جیلانی المدد کہہ سکتا ہے؟ یا اسی طرح کیا کوئی آدمی معین الدین چشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح جس طرح پکارتے ہیں مدد کے لیے، کیا ان کو مدد کے لیے پکار سکتا ہے؟ یا علی مشکل کشا، اے علی ہماری مدد کیجئے، کیا کوئی آدمی پکار سکتا ہے؟ محترم حاضرین، جس طرح لوگ بتوں کو پکارا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرک اور کفر کہا، بالکل اسی طرح کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتوں میں پکارتا ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مصیبتوں میں پکارتا ہے، معین الدین چشتی کو مصیبتوں میں پکارتا ہے، یا علی المدد کہتا ہے، تو بالکل بتوں کو عبادت کرنے والا جو آدمی ان بتوں کو پکارا کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرک اور کفر کہا، بالکل یہ بھی کفر ہے، بالکل یہ بھی شرک ہے. تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ انبیاء علیہم السلام کو پکارا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جو انبیاء علیہم السلام کی عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مشرک کہا.
اب مؤلف رحمہ اللہ صالحین کی عبادت کے تعلق سے دلیل پیش کر رہے ہیں. کیا دلیل ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، جن صالحین کو، جن انبیاء کو، جن اولیاء کو یا جن نیک لوگوں کو یہ مشرکین پکارا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کر رہے ہیں. یعنی جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، صالحین کو، انبیاء کو، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ کہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں مل جائے. اور اسی طرح وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب سے ڈر رہے ہیں. تو محترم حاضرین، کیا پتہ چلا کہ مشرکین مکہ جن صالحین کو پکارا کرتے تھے، جن اولیاء کو پکارا کرتے تھے، وہ خود اس بات کے متلاشی ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل جائے، اور ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. تو محترم حاضرین، جو آدمی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہ رہا ہے، خود اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، وہ آپ کی مصیبتوں کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ وہ آپ کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کی مصیبتوں کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ وہ اپنی حاجتوں کو آپ کی کیسے پورا کر سکتا ہے؟ محترم حاضرین، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے، جو لوگ مریم علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے، اور جو عزیر علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خبر دی کہ یہ سارے انبیاء اور صالحین خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کر رہے ہیں، خود اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں، یہ خود محتاج ہیں. جب یہ خود محتاج ہیں تو آپ کی مصیبتوں کو کیسے دور کریں گے؟ آپ کی پریشانیوں کو کیسے دور کریں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، دیکھیے یہ آیت کتنی بہترین آیت کریمہ ہے، اس کے اندر کتنی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. تو محترم حاضرین، کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ تمہاری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ تمہاری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو آپ ذرا بتائیے کہ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور آپ اس کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، تو آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتہ چلا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت تلاش کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے وہ صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے، اولیاء کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح نیک لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا، یعنی جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور صالحین کی عبادت کرتے تھے، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا، بلکہ سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کہا. محترم حاضرین، آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ صالحین کی قبروں پر جا کر عبادت کرتے ہیں، وہاں سجدہ کرنا، وہاں رکوع کرنا، اور اسی طرح وہاں نظر و نیاز کرنا، وہاں غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب کا سب شرک کا معاملہ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں. جس طرح مشرکین مکہ بتوں کے سامنے کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو شرک کہا اور ان کے اعمال کو شرک کہا. باقاعدہ جو صالحین کے ساتھ آج ہمارے مسلمان کرتے ہیں یہ بھی شرک اور کفر ہے. محترم حاضرین، صالحین کو پوجنا اور ان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرنا،
یہ باقاعدہ سراسر شرکیہ کام ہے۔ صالحین چاہے وہ انبیاء میں سے ہو، صالحین چاہے وہ شہیدوں میں سے ہو، صالحین چاہے وہ صدیقین میں سے ہو، کسی کو بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، باقاعدہ یہ شرک ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں درختوں کے تعلق سے، پتھروں کے تعلق سے ان کی عبادت کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تم نے کبھی لات اور عزیٰ کی حقیقت کے بارے میں غور کیا ہے؟ اور تیسری جو منات ہے اس کے بارے میں کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، کبھی اس کے تعلق سے سوچا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے سخت انداز میں پوچھ رہا ہے کیا تم نے کبھی ان لوگوں کے تعلق سے غور نہیں کیا؟ کیا تم نے کبھی تدبر نہیں کیا؟ کبھی تم نے ان کے تعلق سے جاننے کی کوشش نہیں کی یہ کون لوگ تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ لوگوں سے سوال کیا۔ محترم حاضرین، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس آیت کریمہ کو کہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ درختوں کو پوجا کرتے تھے اور بعض لوگ عمارتوں کو پوجا کرتے تھے، باقاعدہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ پیڑوں کی، درختوں کی باقاعدہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ لات کیا ہے؟ لات کا جو اس آیت کریمہ کے اندر تذکرہ کیا گیا، یہ لات کیا ہے؟ لات میں اگر تا کی تخفیف کے ساتھ اگر کہا جائے تو یہ طائف کے اندر ایک بت تھا، باقاعدہ اس کو پوجا جاتا تھا۔ یہ بت کیسا تھا؟ اس کے اوپر باقاعدہ عمارت بنائی گئی تھی، باقاعدہ نقش و نگار کیا گیا تھا، اور باقاعدہ اس کے اطراف پردے لٹکائے گئے تھے، اور اس کو کس کے مقابلے میں پوجا جاتا تھا؟ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں پوجا جاتا تھا۔ باقاعدہ اس کے اطراف مجاور بیٹھتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر لات کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور اسی طرح لات کے تعلق سے ایک اور قرات تا کی تشدید کے ساتھ اگر کہیں تو لات کیا ہے؟ یہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلانے والا، جو لوگ حج کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے، یہ آدمی باقاعدہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، اور اسی طرح ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب یہ نیک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد لوگوں نے باقاعدہ اس کے قبر کے اوپر عمارت بنائی اور اس کے اطراف نقش و نگار کیے، اور باقاعدہ اس کی عمارت کے اطراف پردے ڈالے گئے، اور اس کے بعد اس کو پوجا جانے لگا۔ تو یہ لات کا معاملہ ہے۔ تو محترم حاضرین، لات کے تعلق سے آپ نے علم حاصل کیا کہ یہ جو ہے ایک نیک آدمی اور صالح آدمی تھا، جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، اور لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب محترم حاضرین، دوسرا لفظ آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں گے افرأیتم اللات والعزی۔ یہ عزیٰ کیا ہے؟ تو یہ ایک درخت تھا جس کی طرف لوگ باقاعدہ رجوع کیا کرتے تھے، اور اس درخت کے تعلق سے لوگوں کا عقیدہ کیوں اتنا زیادہ تھا؟ اس لیے کہ درخت کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ درخت کسی سے بات نہیں کرتا، عام طور پر درخت کسی سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس درخت کے اندر ایک جنی چھپی ہوئی تھی، ایک جنی عورت جو ہے جن چھپی ہوئی تھی، باقاعدہ اس درخت کے اندر سے بات کیا کرتی تھی۔ تو لوگوں کا اس کے تعلق سے باقاعدہ عقیدہ بن گیا، اور لوگ ان کی عبادت کرنا شروع کر لیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، یہ جو جنی ہوا کرتی تھی باقاعدہ ان کی رہنمائی کرتی، اگر ان کی چیزیں کوئی گم ہو جاتی، گمشدہ چیزوں کی رہنمائی کرتی کہ آپ کی چیز فلاں جگہ موجود ہے، اور لوگوں کو وہ چیز مل جاتی، تو لوگوں کے اندر اس کی عبادت کا عقیدہ اور بڑھ گیا، اور اسی طرح لوگ جو ہے اس کے پاس جوق در جوق آتے تھے اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو محترم حاضرین، باقاعدہ اس درخت کے اندر ایک جنی داخل ہوتی اور اس کے اندر سے بات کرتی تھی، اور لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بڑی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس باغ میں جہاں جو ہے عزیٰ رہتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، جا کر دیکھا کہ 3 بڑی شاخیں ہیں، اس کے اوپر 3 بڑی شاخیں ہیں، اور تینوں شاخوں کو کٹ کر دیا، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کے اطراف گھر بنا ہوا تھا، اور اس گھر کو بھی ڈھا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے،
جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ کام کر کے آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، جاؤ دوبارہ واپس لوٹ کے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس لوٹ کے گئے۔ جیسے ہی عزا کے اطراف کے مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، سارے مجاور پہاڑوں کے پاس بھاگنے لگے اور یا عزا کا نعرہ بلند کرنے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک برہنہ عورت ہے، مکمل برہنہ ہے، اور اس کے بال جو ہے بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا سر جو ہے غبار آلود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھی عزا، تو اس کے عزا کے تعلق سے آپ نے علم حاصل کیا۔ تو محترم حاضرین، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ بتوں کی عبادت کی جاتی، پیڑوں کی عبادت کی جاتی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ جنات کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور تیسری وہ جو منات ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں منات کے تعلق سے یہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک بت تھا جو مدینے والے جو ہے اس کو باقاعدہ پوجا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، اور اس کے بعد صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ابو رجا فرماتے ہیں اس زمانے میں ہمارا یہ حال تھا کہ ہم زمانے جاہلیت میں باقاعدہ بتوں کو پوجا کرتے تھے اور ایک پتھر کی پرستش کرتے، اور اس کے علاوہ کوئی اور پتھر ملتا، اس سے اچھا کوئی پتھر ملتا جو باقاعدہ شیپ میں اچھا ہو، کلر میں اچھا ہو، اور اس کے بعد اس کی عبادت ہم لوگ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ریگستان میں اگر کوئی پتھر ہمیں نہ ملتا تو ریگستان میں ریت کو جمع کرتے، ریت کا ڈھیر جمع کرتے، اور اس کے بعد بکری کے دودھ کو لا کر اس پر اونڈیلتے اور اس کے اطراف ہم لوگ طواف کیا کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا حال تھا۔ تو محترم حاضرین، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو باقاعدہ بتوں کو، درختوں کو، جنات کو پوجا جاتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لات ایک نیک انسان تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا اور لوگ اس کی عبادت کرنے لگے، اور عزا ایک جنی تھی جو درخت کے اندر تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور منات مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا جس کو پوجا جاتا تھا۔ تو محترم حاضرین، ان تمام باتوں سے، اس آیت کریمہ کے تعلق سے اور خلاصہ کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درختوں کو پوجا جاتا، بتوں کو پوجا جاتا تھا، اور اسی طرح جنات کو پوجا جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے بغیر کسی تفریق کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا۔ اب آخری حدیث جو اس قاعدے کی آخری حدیث ہے ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں ایک آخری حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ کا درخت کے تعلق سے کیا عقیدہ تھا، پیڑوں کے تعلق سے وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے لیے نکلے، یعنی حنین کی جنگ کے لیے صحابہ کرام نکلے، اور فرماتے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ابھی ہم لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی کفر کا زمانہ بالکل قریب تھا۔ محترم حاضرین، یہ توجہ دینے والی حدیث ہے، اس لیے کہ معاملے کی خطرناکی اس میں معلوم ہوتی ہے۔ جو لوگ عقید توحید میں کمزور ہوتے ہیں، جو لوگ دین علم میں کمزور ہوتے ہیں اور شرک کا انہیں علم نہیں ہوتا، ان کے تعلق سے کبھی بھی یہ بات قوی امکان ہے یہ لوگ کبھی بھی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کبھی بھی بدعات میں، کبھی بھی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں یہ ان کا عذر تھا، یہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کفر کا زمانہ بالکل قریب تھا۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ۔ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا، اور وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے،
باقاعدہ اپنے ہتھیار کو وہاں باقاعدہ اعتکاف کیا کرتے اور اس کے مجاور بن بیٹھتے اور باقاعدہ اس درخت پر اپنے ہتھیار کو لٹکایا کرتے تھے۔ اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اگر ہم اس کے اطراف بیٹھیں گے تو ہمیں برکت حاصل ہوگی، اور اسی طرح اگر ہمارے ہتھیار اس درخت پر لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں طاقت اور قوت حاصل ہوگی ان ہتھیاروں کے ذریعے سے۔ تو باقاعدہ یہ تصور اور یہ عقیدہ رکھتے تھے یہ جو بیری کا درخت ہے باقاعدہ برکت والا درخت ہے۔ تو محترم حاضرین، ان کا یہ عقیدہ تھا، اور اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ یقال لها ذات انوات، جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ انوات اس لیے، انوات کا معنی تعلیق یعنی لٹکانا، اور یہ درخت پر باقاعدہ برکت کے لیے اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مررنا بسدرتن، ہمارا گزر جو ہے اس بیری کے درخت کے پاس ہوا، یعنی ہم لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، صحابہ کرام جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے، جس طرح ان مشرکوں کا ذات انوات ہے۔ یعنی گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک ایسا بابرکت درخت مقرر کر دیجئے جس طرح ان لوگوں کا ایک درخت ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خلاف واقعہ کوئی چیز دیکھتے اور اللہ کے نبی کو تعجب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے، اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر۔ انہا السنن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہی گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، جو پچھلے گمراہ لوگوں کا راستہ ہے یہ وہی گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل علی موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دیجئے جس طرح لوگ معبود کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے وہی بات کہی جیسے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے کہا، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا قال انکم قوم تجہلون، تم بڑی جاہل قوم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے تم کو نجات دیا اور تم ایسے معبود چاہتے ہو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم وہی چیز کو اپنا رہے ہو جو پچھلے گمراہ لوگ اپنایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، یعنی جو ان کے گمراہ عقائد تھے، ان کے جو گمراہ طریقے تھے، ضرور بھی ضرور تم پچھلے لوگوں کے طریقوں کو اپنانے والے ہوگے۔ تو محترم حاضرین، اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جو ابھی نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے جو مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت بنا دیجئے جو ذات انوات ہے، گویا انہوں نے ایک معبود کا مطالبہ کیا، یعنی ایک معبود کا مطالبہ کرنے کے مترادف تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے معبود کا مطالبہ کیا، اسی طرح جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے درخت کا مطالبہ کرنا، بابرکت درخت کا مطالبہ کرنا، یہ معبود کا مطالبہ کرنے کی طرح تھا، اس لیے کہ برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اور دوسرے درخت کے برکت کا جو ہے مطالبہ کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر تم لوگ کسی اور کو بھی برکت کا عقیدہ رکھتے ہو۔ تو محترم حاضرین، اس سے پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تعجب کہا اور اللہ اکبر کہا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اور اسی طرح سے حضرات دوسرا اہم نقطہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو درخت کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرک نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرتد نہیں کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال نہیں کیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ جہالت کے طور پر کہی تھی، وہ نادانی کے طور پر کہی تھی، اور انہوں نے بس مطالبہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیا کہ ایسا مطالبہ شرک ہے، تو صحابہ اکرام سمجھ گئے اور اس کے بعد صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے مطالبہ نہیں کیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو اسلام میں ابھی نیا آدمی ہے، جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور ابھی اسے توحید کا مضبوط علم نہیں ہے، شرک کا مضبوط علم نہیں ہے، اور وہ ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں علم کا جو ہے علم لوگوں کو نہیں دیا جاتا، یعنی علم سے دور ہے، اگر ایسا مسلمان بسا اوقات ایسا عمل کر دیتا ہے یا اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جو شرکیہ کلمہ ہے، جو شرکیہ بات ہے، تو ایسے آدمی کے تعلق سے مشرک اور کافر کا فتویٰ نہیں تھوپنا چاہیے، مشرک اور کافر کا فتویٰ نہیں تھوپنا چاہیے، اور وہ اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ رہا ہے، غلطی سے اس آدمی کے تعلق سے ایسا صادر ہوا، ایسا کلمہ صادر ہوا، تو ایسے آدمی کو کافر اور مشرک نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے باقاعدہ شرک کا مطالبہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم مشرک قوم ہو، تم کافر قوم ہو، تم مرتد قوم ہو، بلکہ ان کا ایک مطالبہ تھا، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اگر وہ لوگ شرک کر لیتے تو ان کا فتویٰ الگ ہوتا، تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، یعنی تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی سے ایسا عمل جہالت میں صادر ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ رہا ہو، تو ایسے آدمی کو فوراً کافر اور مشرک نہیں کہا جائے گا۔ بہت سارے لوگ فتویٰ دینے میں بہت آگے ہوتے ہیں، یعنی فوراً لوگوں کے تعلق سے فتویٰ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ بھائی ان کو علم نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو علم ہے، ان لوگوں کو کیسے علم نہیں ہے؟ محترم حاضرین، ان کو کہا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، ان کو بھی علم نہیں تھا اس کے تعلق سے، اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی علم نہیں تھا۔ تو ضروری نہیں کہ ہر بات کا علم ہر آدمی کو ہو، جو بات مجھے معلوم ہے ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم، جو آپ کو معلوم ہے ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو محترم حاضرین، فوراً کسی کے تعلق سے کفر کا فتویٰ اور شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اور اسی طرح اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہمارے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو مشرک اور کافر اور مرتد نہیں کہا، اور اللہ کے نبی نے ان سے قتال نہیں کیا۔ تو محترم حاضرین، فوراً کافر کا، مشرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر اور مشرک کا فتویٰ لگاتا ہے، اور اگر سامنے والا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر اور مشرک کا فتویٰ لگا دے اور سامنے والا کافر اور مشرک نہ ہو، تو وہ فتویٰ اس کے پاس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ تو فتویٰ دینے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے اور اہل علم پر ان معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، اس حدیث سے چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ توحید سے جہالت کا خطرہ۔ جو آدمی توحید کا علم حاصل نہیں کرتا، قوی امکان ہے وہ کبھی نہ کبھی شرک میں مبتلا ہو جائے، کبھی نہ کبھی وہ شرک کا علم حاصل نہ کرے تو ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ شرک میں مبتلا ہو جائے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ توحید کا علم حاصل کرے اور شرک کے تعلق سے علم حاصل کرے، تاکہ جب آدمی کو ایسا علم حاصل ہو جائے تو اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات مشابہت سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ مشابہت اختیار کی کہ اللہ کے نبی ہمیں ویسا ہی ایک درخت مقرر کر دیجئے جیسا مشرکین کا درخت ہے۔ تو بسا اوقات آدمی جب مشرکین کی مشابہت کرتا ہے تو بسا اوقات شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری جو مشابہت ہوتی ہے کبھی باطنی مشابہت پر ابھارتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ظاہری مشابہت سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور خصوصاً مشرکین کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائے۔ ممکن ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی شرک میں مبتلا ہو جائے۔ تو محترم حاضرین، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ باقاعدہ درختوں سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور آج بھی بہت سارے مسلمان درختوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بہت سارے درخت باقاعدہ بابرکت ہوا کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو چومتے ہیں، وہاں دھاگے لٹکاتے ہیں اور اس کے اطراف جو ہے طواف کیا کرتے ہیں۔ اور بہت ساری عورتیں جن کو اولاد نہیں ہوتی ایسے درختوں کے پاس جا کر اولاد مانگتی ہیں،
اور ان کا طواف کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ ہمیں 1 سال کے اندر بچہ چاہیے، اے مردوں کے سردار ہمیں 1 سال کے اندر بچہ چاہیے، ایسے مطالبات کرتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آج کے مسلمان جو نام لیوا مسلمان ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، آج بھی ایسے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین درختوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ باقاعدہ درخت بابرکت ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کو درست کیا اور فرمایا کہ یہ جو ہے جہالت کا عقیدہ ہے، یہ جو ہے پچھلے گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو محترم حاضرین، ایسے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اسی طرح 2 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین میں سے جا نہ ملیں، مشرکین میں میری امت کے قبائل جا کر مل جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ضرور بالضرور پچھلے لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے، پچھلے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، 1 گز اور 1 گز، 1 بالش اور 1 بالش۔ اگر وہ لوگ جو ہے کسی جو ہے گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں تو تم بھی اس سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی پچھلے لوگوں کی تم لوگ پیروی کیا کرو گے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی اور یہ باتیں آپ کو سننے کے لیے نہیں کہا، معلومات کے لیے نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روایتوں کے ذریعے سے، ان حدیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، شرک سے اپنے آپ کو محتاط رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو پچھلے لوگ جس طرح شرک میں مبتلا تھے اور آپ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں اور آپ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر لیں۔ تو محترم حاضرین، اس قاعدے کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ ابھی جو قاعدہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تیسرے قاعدے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے، تو ایسے موقع پر لوگ جو ہے مختلف بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور مختلف جو ہے بتوں کو باقاعدہ اپنا معبود سمجھا کرتے تھے اور متفرق بتوں کی اور اسی طرح معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ باقاعدہ ان تمام لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے، یہاں تک کہ کسی بھی قسم کا شرک باقی نہ رہے، نہ بتوں کا شرک، نہ اولیاء کا شرک، نہ انبیاء کا شرک، نہ جنات کا شرک، اور اسی طرح نہ پیڑوں کا شرک، نہ درختوں کا شرک، سارا شرک ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور آپ ان کے ساتھ قتال کریں یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ساری کی ساری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کا علم سیکھنے اور اس کی ضد شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ اگلا جو قواعد الاربع کا آخری درس رہے گا، انشاءاللہ درس کے ساتھ آپ کو سوالات بھی کیے جائیں گے اور جو احباب بھی سوالات کے جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ مختصر خلاصہ پوچھا جائے گا ایک ایک قاعدے کا، یا اسی طرح جو درس ہوتا ہے اس کے درمیان کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ وہ پوچھے جائیں گے۔ آپ تمام لوگ باقاعدہ بالکل تیار رہیں، انشاءاللہ بہترین انعامات سے نوازا جائے گا۔ مجلس کی دعا پڑھ کے اٹھیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔